السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام ویورز اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں بہت بڑی خبر، بہت خوشی کی بات اور بہت آسان ترین بات، اور وہ بات جو کہ شاید آپ نے کبھی سنی بھی نہ ہو، کیونکہ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، جن لوگوں کی یہ چیز نصیب ہوتی ہے، وہ یہ راز اپنے سینے میں لے کے اپنی چیتا جلوا لیتے ہیں، یا یوں کہہ لیے کہ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو بیچتے بھی ہیں، اس کو میڈیسن کی شکل بنا کے بیچا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو سب سے بڑی بات ہے اور خوشی کی بات ہے اور بہت بڑا راز ہے ہماری طب کی دنیا کا، اتنا بڑا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ اکثر لوگ جن کی شادی لیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں، لڑکی کی شادی بھی لیٹ ہو گئی یا لڑکے کی لیٹ ہو گئی یا دونوں کی لیٹ ہو گئی، اب وہ چاہتے ہیں کہ بچے تھوڑے سے جلدی ہو جائیں، کیونکہ شادی ہوتا ہی جیسی بیگم کا منہ دیکھا ان کا بی پی شوگر ہائی ہو گیا، اور بیگم نے ہسبینڈ کا منہ دیکھا تو بیگم کے بھی ٹانگوں گھٹنوں کمر میں فوراً ہی درد ہو گیا، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یار شادی بڑی لیٹ کی، ہم نے نخرے بہت کیے، تو اب ایسا ہے کہ بچے ذرا جلدی ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے نا، خائی مخ میں تو آدمی نہیں چاہے گا کہ روزانہ صبح شام اس کو نہار منہ دوپہر کھانے کے بعد رات سونے سے پہلے اس کو 3 بچے ہوتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ضرورت ہوتی ہے، بندے کی شادی لیٹ ہو گئی، اب وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہمارے 4-6 بچے ہو جائیں، تو ایسی صورت میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ جناب بچے جو ہیں وہ جڑواں پیدا ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جڑواں پیدا ہونے میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائم بچتا ہے، وہ 4 سال میں 8 بچے پیدا ہو گئے، ماشاءاللہ سے، اللہ خیر سے اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو معالج دوا دیتا ہے، وہ دوا کا نسخہ تو وہ دے گا نہیں کسی کو، ٹھیک ہے، اور جو لوگ ان سے دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ اپنے پورے خاندان کو کسی سے نہیں بتاتے کہ ہم نے کس معالج سے اس سلسلے میں ہیلپ لی تھی، مدد لی تھی، دوا لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ چیز آپ کو بتا دوں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک محمد پور سنا ہوگا بنگلہ دیش ڈھاکہ میں، ٹھیک ہے جی، ڈھاکہ میں نوا کھالی والے روڈ پہ محمد پور، لیکن ایک محمد پور اور ہے جو کہ انڈیا کے علاقے الہ آباد میں ہے۔ الہ آباد جو ہے انڈیا کے صوبہ یو پی اور بہار کا بالکل بارڈر ہے، جہاں کے امیتابھ بچن صاحب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا علاقہ الہ آباد کا۔ الہ آباد میں بھی ایک علاقہ ہے محمد پور، ٹھیک ہے جی۔ محمد پور کے متعلق پوری دنیا میں ایک وہ چیز رہی کہ جناب علی یہاں لوگوں کو 99% لوگوں کو جو وہیں کے رہائشی ہیں، وہیں کے مقامی ہیں، ان کو جناب علی یا کوئی بہو بھی باہر سے آ جائے ان کے پاس اس علاقے میں رہ جائے تو اس کو بھی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو پوری دنیا لگی رہی اس میں کہ بھئی اسی علاقے میں کیوں پیدا ہوتے ہیں، اسی علاقے میں کیوں پیدا ہوتے ہیں، تو لوگوں نے ایک فرضی من گھڑت قسم کے ایک ہستی بنا رکھی ہے وہاں پہ کہ جناب ان کے کرم سے اس طرح ہوتا ہے، لیکن سائنسدان تو سائنسدان ہوتے ہیں، وہ تو ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی ہوتا کہاں سے، کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو جب سائنسدانوں نے اس پر غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی زمین میں بہت بڑی ادھک ماترا میں سیلینیم دھات پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سیلینیم اس زمین میں پائی جاتی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ فرانس میں کاپر سلفیٹ بہت زمین میں پایا جاتا ہے، کاپر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ جناب آسٹریلیا میں بہت زیادہ بڑی مقدار میں کاپر پایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس محمد پور میں جو ہے یہاں پہ سیلینیم دھات پائی جاتی ہے، اور سیلینیم کوئی عجوبہ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی ہومیوپیتھی جو ہے شاید 500 سال سے اپنی ہومیو کی دوائیں بنا رہی ہے جس میں سیلینیم نام کی دوا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہومیو نے آج تک اس کو صرف سیکس پاور کے لیے یوز کیا ہے اور دیگر بھی کچھ وجوہات میں استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہومیو میں سیلینیم 200 ہوتی ہے، 30 ہوتی ہے، اور دیگر پوٹینسیز میں پائی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ تو مطلب ہے کہ جو چیز میں بتا رہا ہوں وہ آپ کے علم میں ہے، آپ کے اطراف میں موجود ہے، کوئی عجوبہ بات، عجیب کلام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سیلینیم دھات کی وجہ سے پتہ چلا کہ ان کے بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بہت غور کے بعد اور خوص کے بعد اب دیکھا کہ سیلینیم ہم کیا کریں، ہم کہاں سے لائیں، تو کچھ معالجین نے وہاں والوں سے رابطہ کیا۔ ابھی رابطہ بہت آسان ہے، فیس بک پہ ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، گوگل پہ ہوتا ہے، ادھر سے بھی ہوتا ہے، ادھر سے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو وہاں آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، آپ کے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، آپ ان سے منگوا لیتے ہیں، چیز آ جاتی ہے، ڈائریکٹ نہیں آتی، وہاں سے دبئی جاتی، دبئی سے گھوم کے پاکستان آتی، سیدھی سیدھی تو نہیں آتی وہاں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے بھی انہوں نے اس کی دوائیں بنا لی، اور جس کو بھی یہ دوا دی جاتی ہے الحمدللہ 100% اس کو جڑواں نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو میں اس کا ایک آسان طریقہ بتا دوں کہ اگر یہ ذرائع استعمال نہیں کر پا رہے آپ تو سن لیجئے، میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، میں آپ کو وہاں سے رابطہ نہیں کروا رہا، میں آپ کو نہیں منگوا رہا، کسی مشکل میں نہیں ڈال رہا، کہ شادی کے بعد جب آپ نے پلان کرنا ہو کہ ابھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے بچے مانگنے ہیں، آپ کو بچہ اب چاہیے یا بچے چاہیے، تو پھر آپ شادی سے 1 مہینے پہلے 1 کلو اروی سنی ہے نا، جو اکثر لوگ کھانے میں شدید ناپسند کرتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے معدے پہ شدید بوجھ اور بھاری پن دے دیتی ہے، اکثر لوگوں کے معدے میں خراش پیدا کر دیتی ہے، 90% لوگوں کو اروی قابل ہضم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ یہ ایک دھاتی سبزی ہے، وجہ یہ ہے۔ تو اروی میں جو ہے، اروی 1 کلو لے لیجئے، اس کو چھیل لیجئے، اس کو باریک کاٹ لیجئے، اس کا قیمہ کر لیجئے، دھوپ میں 2 دن 3 دن الٹ پلٹ کے رکھیے، وہ سوکھ جائے گی، جب سوکھ جائے گی تو پاؤڈر کر لیجئے، جب وہ پاؤڈر ہو جائے، ٹھیک ہے، کروڑوں اربوں خربوں کا راز ہے جو بڑی ایمانداری سے دے رہا ہوں، بھلے کی نیت سے، غور سے سن لیجئے گا، لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آج تک یہ معالج دینے کی ہمت نہیں کر سکا اس نسخے کو۔ جب وہ 1 کلو پاؤڈر بن گیا، انتہائی خشک ہو گیا بالکل، تو ہومیو کی 30 پوٹینسی میں، ٹھیک ہے نا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پوٹینسی لیں گے زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں 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 نہیں، 30 پوٹینسی، ٹھیک ہے؟ بس 30 پوٹینسی کی 1 شیشی لے لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ 10 ml کی نارمل ہوتی ہے وہ شیشی اس پاؤڈر پہ ڈال دیجئے ساری، ٹھیک ہے؟ اس کو 1 دن 4-5 گھنٹے اور سکھا لیجئے، جب یہ پاؤڈر بن چکا ہو، آپ نے گرائنڈر میں بہت اچھی طرح پیس لیا ہو تو اس کو پیس لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ جو 1 کلو اروی آپ نے سکھائی تھی قیمہ کر کے، یہ سوکھنے کے بعد مشکل سے 300 گرام ہوگی، صحیح؟ یا 250 گرام ہوگی، ہو سکتا ہے کہ 250 گرام بھی ہو، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگی، وہ 1 کلو کی 1 کلو نہیں رہے گی سوکھنے کے بعد، ٹھیک ہے جی؟ 70% تو ویسے ہی پانی ہوتا ہے ہر جسم میں۔ تو اب جناب علی آپ نے سیلینیم 30 کی، ہومیو والوں کی، ولمار شعبے کی یا کینٹ کی، آپ نے جناب علی اس میں ڈال کے سکھا لیا، اس کو سکھا لیا، اب وہ تیار ہے۔ اب اس کو فوری طور پر ایئر پیک جار میں رکھ دیجئے، اور جب آپ نے پلان کرنا ہو کہ آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد 30 دن بعد آپ نے جڑواں بچے اللہ سے مانگنے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ دوا علاج میں اللہ نے تاثیر تو دی ہے، جڑی بوٹی میں تاثیر تو اللہ نے دی ہے، لیکن اس کی تاثیر آپ کو نصیب ہو جائے یہ بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، صرف جڑی بوٹی کھانے سے عام طور پر اکثر اوقات کام نہیں ہوتا، آپ نے اوپر والے سے مانگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب 1 مہینے بعد آپ کا پلان ہو کہ 1 مہینے بعد آپ کو پلان کرنا ہے کہ پریگننسی ہو جائے، تو پھر میاں بیوی دونوں حضرات روزانہ شام کے ٹائم اس کا آدھا چمچ پاؤڈر، اس کا یہ جو آپ نے اروی سکھائی اور اس میں جناب سیلینیم ڈال رکھی تھی آپ نے، اس کا آدھا چمچ پاؤڈر جو ہے روزانہ شام کو آپ 1 بڑا چمچ دہی 1 گلاس پانی مل کر کے پی جائیں، بس کوئی مشکل نہیں، کوئی لمبی کہانی نہیں، کوئی ہیرا یاقوت موتی جواہرات زمرد مرجان مشک نافع کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کالے پہاڑ میں جا کے پڑھائی چلہ وظیفہ کچھ نہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، آپ اس کو استعمال کر لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ ہومیو جس سیلینیم سے سیلینیم 30 بنا رہا ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اروی وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، دونوں کو ملا کے مانگ رہے ہو آپ اللہ تعالیٰ سے، تو بچہ بھی اللہ پاک دے دے گا اپنے فضل سے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یقین کیجئے، اس کو آزما ضرور لیجئے، 100% اللہ رب العزت جو ہے جڑواں بچے دیتا ہے۔ میں کچھ آپ سے مانگ نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے سچ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بنا لیجئے، کر لیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اپنا بھی فائدہ کیجئے، پوری قوم کا، ملک کا، دنیا کا بھلا کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ انسانیت کا بھلا کیجئے۔ مجھ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔